امید ہے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ تبصرے پہ تبصرہ اور ذل حسین کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پچھلے چند دنوں سے ہمارے پاکستانی یوٹیوبرز خاص طور کے اوپر ایک یوں کہہ لیں کہ انہوں نے واویلا مچایا ہوا ہے کہ جو انڈین کسان تھے ان کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر کہ انہوں نے ایک ٹریکٹر ریلی نکالی، جس کے اوپر ہم نے بھی ایک ویلاگ بنایا تھا، اور اس میں میرا بھی یہ خیال تھا کہ یہ انڈیا کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے اس وقت کہ بھارت کے اندر جو اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں، صرف کشمیر نہیں پنجاب کے اندر، بھارت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ کچھ ایونٹس ڈیولپ ہوئے، اس کے بعد ٹریکٹر ریلی ہوئی اور کسانوں نے انڈیا کے یوم جمہوریہ پر ایک احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے اوپر ایک ویڈیو سامنے آئی، آئیے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو کے اندر ایک جو مزیدار چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دوست جس پہ بات کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارت کے اندر لال قلعہ کے اوپر یا لال قلعے کے اوپر خالصتان کا جھنڈا جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے جو پاکستانی یوٹیوبرز جن کو میں خاص طور سے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز یا فوجی یوٹیوبرز کہتا ہوں، ان کو بھارت کے اندر اس فتح کی اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ایسی صورتحال کو ہم اس طور پہ دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ خوشی منائے کہ مینار پاکستان کے اوپر بلوچیوں نے جا کے بلوچستان کا جھنڈا لگا دیا فار ایگزامپل، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یا کیا بھارت کو اس پر خوشی منانی چاہیے کہ بلوچیوں نے زیارت ریزیڈنسی پہ جا کر بلوچستان کا یا کسی علیحدگی پسند تنظیم کا جھنڈا لگا دیا ہے؟ کیا اگر بھارت اس پہ خوشی مناتا ہے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ اگر آپ کو اس وقت یہ اچھا نہیں لگ رہا تو وہ کہتے ہیں نا، دشمن مرے تو جشن نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر آپ کو یہ چیز بھی اچھی نہیں لگنی چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھارت میں کہا جا رہا ہے کہ خالصتان کا جھنڈا لگا دیا، تو جناب یہ خالصہ پنتھ یعنی ان کا ایک ریلیجس سمبل ہے، اس کا جھنڈا ہے، اور یہ ہمارے جو کیونکہ زیادہ تر کسان بھائی جو ہیں وہ سردار برادری سے تعلق رکھتے ہیں، سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ان کا ایک نشان ہے، ان کا ایک جھنڈا ہے۔ اور وہ میرے پاکستانی بھائی جن کا یہ خیال ہے کہ خالصتان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور خالصتان بن جانا چاہیے، تو جناب چڑھتا پنجاب کا مطلب کبھی کسی سردار بھائی سے پوچھئے گا۔ جس دن خالصتان بنا اس دن پنجاب پاکستان کے پاس بھی نہیں رہنا، یہ پنجاب گریٹر پنجاب بنے گا اور اس کو خالصتان کہا جاتا ہے۔ تو یہ مطالبہ ذرا سوچ سمجھ کے کیجئے کہ خالصتان بننا چاہیے یا نہیں، تو اس بارے میں تھوڑا سا سوچ سمجھ لیجئے گا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ یا اس کے اوپر بڑی آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمارے جو سردار بھائی ہیں، جو ہماری سکھ برادری ہے، ان کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور
وہ ظلم اصل میں ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ جو ہے اس کو جگہ دی جا رہی ہے ان زمینوں کے اوپر، جن زمینوں کے اوپر کاشتکاری ہوتی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کی کاشتکاری جو ہے اس پہ ایفیکٹ آئے گا۔ اس کے علاوہ کنٹرولڈ ریٹس کا مسئلہ ہے اور مختلف چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو یہ ان کا احتجاج ہے، اور اکثریت کسانوں کی خالصتان نہیں چاہتی، وہ اصل میں اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو میرا خیال سے ہمارے جو پاکستانی یوٹیوبر بھائی حضرات ہیں، ان کو ان کی سٹرگل کے اوپر اس طرح کی باتیں کر کے ان کی سٹرگل کو مشکوک مت بنائیں، تاکہ ان کی سٹرگل جو ہے وہ انہی کی سٹرگل رہے، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان انڈیا کا مسئلہ بن جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز جو میں بیسیکلی کہنا چاہتا تھا، چلیں انڈیا میں تو ان باتوں پہ احتجاج ہو رہا ہے، ان کو آواز اٹھانے کی کائنڈ آف اجازت تو ہے، کم سے کم وہ نکل کر اس پر بات کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ٹریکٹر ریلیز نکال رہے ہیں، مار دھاڑ جو بھی ان کی چل رہی ہے، ایک کسان کی ڈیتھ آپ کہہ رہے ہو گئی ہے، and all that۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں شاید ہمارا کسان سو رہا ہے، اور جو جاگا ہوا کسان لاہور کی سڑکوں پر آ کر احتجاج کرتا ہے اس کو مار مار کے آپ بھگا دیتے ہیں۔ اور کیونکہ پاکستان میں فیکٹریز تو نہیں لگ رہی، لیکن ہماری جتنی زرعی زمین ہے اس پر اس وقت بھی پنجاب گورنمنٹ جو آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بنا رہی ہے، اور اس طرح کا اور بہت سا کام ہو رہا ہے۔ اور ہمارے شاید کچھ کسان بھائی جو ہیں وہ اپنی زمینیں بے دریغ دیے جا رہے ہیں، اور یہ سوچے بغیر کہ یہ کاشت کے قابل زمینیں ہیں جن پر یہ گھر بنا کر کنکریٹ کا جنگل بنا رہے ہیں، اور کل کو کھانے کے لیے پاکستان میں کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم انڈیا کے اندر ہونے والے فسادات پر خوش ہوں اور اس چیز پر شادیانے بجائیں کہ شاید یہ خالصتان بن جائے گا، تو جیسا کہ میں نے کہا خالصتان کا نقصان پاکستان کو زیادہ ہوگا، کیونکہ پنجاب کا زیادہ حصہ پاکستان کے اندر ہے۔ تو اگر خالصتان بن بھی جاتا ہے تو پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمیں انڈیا کے بارے میں سوچنے سے زیادہ اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو زراعت کے ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز پروٹیسٹ کی جہاں تک بات ہے، ابھی آپ دیکھیے آج اسٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ تھا، اب اس کے اوپر انڈیا جو ہے اس کے شادیانے بج رہے ہیں کہ جی پاکستان میں اسٹوڈنٹس تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام آباد میں آئے روز کبھی بیچاری لیڈی ہیلتھ ورکرز، کبھی سرکاری ملازمین، کبھی اساتذہ، یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں ممالک کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر انڈیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو پاکستانی لڈیاں ڈالتے ہیں، اگر پاکستان میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو انڈینز لڈیاں ڈالتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے مسائل کو دیکھنے کے بجائے ہم دوسروں کے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ چائنا انڈیا کو مار رہا ہے، لیکن چائنا پاکستان میں کیسے پینیٹریٹ کر رہا ہے ہم اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرتے۔ تو مسئلہ میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا عقل استعمال کرتے ہوئے، تھوڑا سا سوچتے ہوئے اپنے مسائل پہ فوکس کرنا چاہیے۔ دشمن کے مرنے پہ جشن نہیں منانا چاہیے، کیونکہ دشمن کے مرنے پر جتنا بھی جشن منائیں گے ہم نے بھی مرنا ہے، دوسروں کے لیے گڑھے کھودیں گے تو اس میں ہم خود ہی گریں گے۔ تو اس بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، کشمیر کے معاملات ہیں، کشمیر کا اس خالصتان والی تحریک سے بہت دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اٹس انٹائرلی اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ لیکن اگر آپ خالصتان کی بات کریں گے تو وہ بلوچستان کی بات کریں گے، اور شاید ہمیں وہ بات پھر اچھی نہیں لگے گی۔ تو اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اور پھر کوئی بھی اقدام اٹھانا چاہیے، یا پھر کوئی بھی اس طرح کی لڈیاں ڈالنی چاہیے یہاں پہ۔ بہرکیف مقصد جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ بارڈر پار کے مسائل پر خوش ہونے کے بجائے اپنے مسائل کو حل کرنے پر فوکس کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا پیغام تھا، اور یہ مسائل ہم نے مل کر حل کرنے ہیں، یہ مسائل صرف حکومتیں حل نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔